الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہر قسم کی حمد و ثنا و تقدیس و اللہ کے لیے اللہ ملک العلات رب الجلال والاکرام خالق کائنات کے لیے ان کی درود و سلام امام الہدی سید الانبیاء محسن انسانی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آج کا ہمارا عنوان ہے صبر اور شکر. انسان کوئی بھی کیوں نہ ہو، امیر ہے، غریب ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اس کی زندگی میں یہ دونوں مرحلے ضرور آتے ہیں. صبر بھی اس کو کرنا پڑتا ہے اور شکر بھی کرنا پڑتا ہے. اس کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، مصیبتیں بھی اس کے آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، آزمایا بھی جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتی ہے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے. مدد اللہ کی ہوگی لیکن مدد تمہیں تب ملے گی فرمایا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ایمان والو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیے جائیں گے، فرمایا ہم کو مردہ مت کہو، یہ نہ کہو کہ مر گئے. فرمایا آپ کے لیے لفظ استعمال کرو، شہید کا لفظ استعمال کرو کہ وہ شہید ہو گئے. اور یہ شہید کا لفظ صرف اس بندے کے لیے استعمال کیا جائے گا جو کہ مسلمان ہے، بنیادی طور پر وہ مسلمان ہے اور وہ لڑا کس لیے ہے، اس کی لڑائی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے یا اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ لڑا ہے، اسلام کے نظریے کے لیے لڑا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑا ہے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے لڑا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا، حرمت کا، اہل بیت کی عظمت و حرمت کا دفاع کرتے ہوئے وہ لڑا ہے، وہ شہید ہو گیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کو مردہ مت کرو، یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا. فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا لوگوں تمہیں ضرور آزمائیں گے. کون آ گیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے من الخوف بشیء من الخوف، بہت ساری چیزوں کا ڈر تمہارے دل میں پیدا کر کے تمہیں آزمائیں گے. والجوع، تمہیں بھوک تمہارے اوپر لا کے تمہیں آزمائیں گے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال کی کمی کر کے، تمہاری جانوں کو ضائع کر کے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، نقص کمی کر کے، من الاموال مال میں سے، ونقص والانفس تمہاری جانوں کی کمی کر کے، افرادی کمی، ونقص من الاموال والانفس والثمرات پھلوں میں سے کمی کر کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے. فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، فرمایا جب کبھی بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، واویلا نہیں کرتے، چیختے چلاتے نہیں ہیں، شور نہیں بجاتے، کفریہ کلمات نہیں کہتے، جزا و فضا نہیں کرتے، اپنے کپڑے نہیں پھاڑتے، اپنے منہ کو نہیں پیٹتے. فرمایا وہ کیا لفظ کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ہی زبان سے لفظ لیتا ہے انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. نہ یہ مال میرا تھا، نہ یہ میری جان میری اپنی ہے، نہ یہ میری اولاد میرے اپنے اللہ نے دی ہے، اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی سب چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین لے لے تو میں اس کی اپنی چیزیں امانت ہے، اس نے دے دی. سبحان اللہ.
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا ایسے لوگوں کو خوشخبری دی دیجیے. خوشخبری کس طرح ہوگی؟ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. وہ خوشخبری کیا دی گئی ہے؟ وہ آیت نمبر 157 سورۃ البقرہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کے رب کی رحمتیں ان کے اوپر برستی ہیں. واولئک هم المهتدون، فرمایا یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اللہ رب العالمین دو گارنٹیاں دے رہے ہیں صبر کرنے میں. ایک تو یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں تمہارے اوپر آئیں گی، اور میں تم ہدایت یافتہ اور سیدھے راہ پہ چل پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی کسی آدمی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، فرمایا اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا زبان سے وہی لفظ کہتا ہے. اللہ رب العالمین مخلوق دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، سارے معاملات سے آگاہ ہے. فرشتے اس بچے کی روح قبض کر کے اللہ رب العالمین کے بعد جا کے حاضر لگواتے ہیں کہ اللہ جی آپ کا حکم تھا، ہم نے اس کی روح قبض کر دی. اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں، مجلس میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے نے پھر کیا کیا جب تم نے اس سے اس کا بچہ چھین لیا؟ تو اس میرے بندے نے کیا اس کے کلمات سے، کیا اس کے جذبات کیا تھے؟ اللہ کی اس کی آنکھوں سے آنسو تو آئے، لیکن اس نے ایک ہی لفظ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بھی اللہ کا، میری اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی رضا پہ میں خوش ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، یہ میرا بندہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے گا گزرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اپنے بچے کی جدائی پہ رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں اس کے ساتھ صبح شام کھیلتا تھا، دل میں رہتا تھا، چھوٹا سا تو تھا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تو جب جنت میں جائے وہ جنت کے دروازوں کے اوپر کھڑا ہو، تو ایک دروازے پہ جائے وہاں پہ اس کو پائے، دوسرے پہ جائے اس پہ وہاں پہ پائے، اور وہ تجھے کہے ابا جان آئے جنت کے جس دروازے سے آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، وہ آپ کا استقبال کرتا ہو. اس نے کہا اللہ کے رسول بالکل چاہتا ہوں. فرمایا پھر صبر کر. عجیب بات کہہ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو صحابی مسکرانے لگ پڑا. مسکرایا کیوں؟ جنت کی خوشخبری سن کے. اور یہ صبر اور یہ شکر ہر نبی کے ساتھ یہ رہا ہے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں بھیجا، فرمایا جنت میں جہاں چاہو رہو، جو دل کرتا ہے کھاؤ پیو، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. فرمایا لیکن ایک طرف فرمایا اس کے قریب نہیں جانا. لیکن صبر نہیں ہوا، شکر بھی نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بتایا، شیطان کے بہکاوے میں آگے شیطان نے کہا یہ کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتے بن کے رہو گے. کھا لیا، جنت سے نکلوا دیا گیا. اب دوسرا امتحان شروع ہو گیا. پہلا امتحان کیا تھا؟ شکر کا. اب دوسرا امتحان شروع ہو گیا. جب دنیا میں بھیج دیا اب صبر کا امتحان شروع ہو گیا. صبر کیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر کامیاب کیا ہم کو. 40 سال تک اس روئے زمین کے اوپر بھٹکتے رہے. آدم الگ، ہوا الگ، دونوں الگ الگ پھرتے رہے روئے زمین پر. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ رب العالمین سے التجا کی، کہا اللہ یہ ہمیں تو کلمات سکھا دیجیے، ہم وہ کلمات پڑھ کر آپ کو راضی کر لیں. ہمیں تو آپ کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن اللہ جی آپ تو نہیں بھول گئے کہ ہم نے آپ کو کیسے راضی کرنا ہے، آپ تو بتا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے. اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اٹھائیے 8 سے 12 سورۃ الاعراف. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دونوں نے کہا قالا ربنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، بھول گئے، غلطی کر گئے. اللہ جی اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اب صبر کیا، اللہ رب العالمین نے اس کا انعام دیا. آگے چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑے. فرعون کے ایک بندے کو، قبطی کو، ایک کو بھوکا مارا، اس بندے کا کام تمام کر دیا. یہاں پہ ڈر گئے کہ یہ نہ ہو کہ یہ مجھے پکڑ کے مارے. اور وہاں سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے مدین کی طرف. مدین میں پہنچے، کتنا بڑا سفر ہے، کتنا سفر کیا ہے. وہاں پہ دیکھا 2 بچیاں ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں.
اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں کنویں پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اس کنویں پہ اور بچیوں کو پوچھتے ہیں کہ تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے, کیوں شہر پہ کھڑی ہو؟ وہ کہتی ہیں ہمارے ابا بوڑھے ہیں اور یہ سارے مرد ادھر پانی پلا رہے ہیں, ہم علیحدہ کھڑی ہیں. جب یہ سارے مرد پانی پلا کے چلے جائیں گے پھر ہم دونوں اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ بڑے تکڑے کڑی نوجوان, اللہ کے سارے نبی ماشاءاللہ تکڑے صحت مند ہر لحاظ سے فٹ, بالکل کسی کا بھی ہمت نہیں پڑتی تھی 40-50 بندے کے سامنے آ جائیں. اکیلے اللہ کے نبی کافی ہوتے تھے جتنے بھی اللہ کے نبی تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی اللہ کے نبی تھے ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا کوئی جسمانی عیب نہیں تھا, ہر لحاظ سے صحت مند تکڑے ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سب کو ایسے کر کے سائڈ پہ کیا, ہمت نہیں کسی کی پڑی کہ آگے بڑھ کے مقابلہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی ان کے لیے نکالا اور بچیوں کو کہا اپنے جانوروں کو قریب کرو. اب وہ پانی ملا کے چلی گئی. قرآن بیان کرتا ہے ان کے والد نے پوچھا کیا کرتا ہے, بڑی جلدی آ گئی. ابا جان وہاں ایک نوجوان تھا, اس نے ہم سے پوچھا کیا مسئلہ ہے. ہم نے کہا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی کو کوئی مسئلہ, میں پانی پلا دوں. انہوں نے ہمارے جانوروں کا پانی پلا دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کہ یہ دونوں صاحبزادیاں تھیں. شعیب علیہ السلام نابینے ہو گئے تھے, بزرگ ہو گئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام بیٹیوں کو کہا کہ بیٹا جاؤ, ایک کو بولا جاؤ اس کو بلا کے آؤ. اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے استمشی علی استحیاء, فرمایا ایک ان میں سے چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ. حیا عورت کی اول چیز ہے, حیا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے زیادہ حیادار تھے. مرد ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو شیزہ جوان لڑکی سے زیادہ حیا کرتے تھے. اتنا حیا عورت کے اندر جتنا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا. اور وہ عورت چلتی ہوئی ایک آئی حیا کے ساتھ, شرماتی ہوئی آئی. میرے ابا کو بلاتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہمیں آپ کو کس کو اجرت دینا چاہتے ہیں؟ بجائے فری میں نہیں کرنا چاہتے, اس کی اجرت دیں گے. اب اجرت دیں گے, اجرت کیا ہے؟ اللہ اکبر, نیکی کی اجرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. اب یہ صبر کا امتحان شروع ہو رہا ہے, بات وہیں پہ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی جب یہاں سے نکلے تھے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ جو بھی تو میری طرف بھلائی اتارے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. اور یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ان کو کہیں کہ یہ روزانہ پڑھا کریں, کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. جس کے پاس گھر نہیں ہے, مال دولت نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ گھر بھی دے گا, گھر والی بھی دے گا. اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ رزق بھی دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھر نہیں تھا, ٹھکانہ نہیں تھا, یہ دعا پڑی تھی. اب یہ آئی, یہ لے کے چلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے, بیان کیا, سارا کچھ بتایا کہ کہاں سے آئے ہو, کیا تعارف ہے, اپنا جوان تعارف تو کرواؤ. انہوں نے تعارف کروایا, میں کہا نجوت من القوم الظالمین, ظالم قوم سے نجات پا کے آ گئے ہو, یہاں میرا کوئی مسئلہ نہیں. اب اللہ جو مسئلہ ہمارا تھا وہ کیا تھا کہ جوان بچیاں گھر میں موجود ہیں اور ایک اجنبی آدمی ہے, اس کو بھی گھر میں رکھنا ہے, اس کو دے دینی ہے. کیا کریں گے, اس کو بھی ٹھکانہ دینا ہے. کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر تو 8 سال میرے بکریاں چلا تو میں تجھے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں. لیکن شاید یہ ابھی رشتہ دے دیتا ہوں, لیکن یہ کہ اس کے بدلے میں 8 سال بکریاں چلانی پڑے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا, حضرت شعیب نے بولا کہ اگر تو 10 سال چلا دے تو یہ تیرا احسان ہوگا میرے اوپر, لیکن 8 سال کی شرط ہے. وہ منظور ہے کہ نہیں منظور ہے؟ اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہوگا کہ میں 8 سال چلاتا ہوں یا 10 سال, وہ میرا فیصلہ ہوگا, آپ کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, واللہ علی ما نقول وکیل, کہ ہم جو کچھ یہ زبانی کلامی طے کر رہے ہیں اللہ اس پہ گواہ ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کریں, صبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. ٹھیک ہے, 10 سال اپنے سسرال کی خدمت کی بکریاں چلائیں. اچھا, نکاح کتنا مقدس رشتہ ہے, کتنا مقدس نکاح رشتہ ہے. ایک نکاح کو نبھانے کے لیے 10 سال بکریاں چلائیں. اور زنا کتنا بڑا جرم ہے, کتنی بڑی قباحت ہے, کتنا گندا فعل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے بچنے کے لیے 10 سال جیل برداشت کی. 10 سال جیل برداشت کی ہے. کہا جیل میں دے دو, ہتھکڑیاں لگا دو, درے لگانے لگا, جو کرنا ہے کرو, میں زنا نہیں کروں گا, بدکاری نہیں کروں گا. اور بدکاری کی دعوت کون دے رہی ہے؟ وہ عام عورت ہے, وہ بازاری کوٹھے والی عورت ہے جو بدکاری کی دعوت دے رہی ہے. کون دعوت دے رہی ہے؟
ملکہ دعوت دے رہی ہے، بادشاہ کی بیوی دعوت دے رہی ہے گناہ کی، زنا کی دعوت وہ دے رہی ہے کہ میرے ساتھ زنا کر لے، عزت پائے گا، پیسہ بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ کہا یہ تو ملے گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، جس رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، جس رب نے مجھے عزت دی، جس رب نے مجھے کنویں سے نکال کے مصر میں پہنچایا، محلات میں پہنچایا، میں اس رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب یہ بھی صبر، حضرت یوسف علیہ السلام پر صبر کا یہ امتحان شروع ہو گیا۔ اب یہ 10 سال صبر کیے، جیل برداشت کیے 10 سال، لیکن اپنا کردار داغدار نہیں کیا، کسی کے سامنے جھکے نہیں، بھیک نہیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین امتحان لیتے ہیں اپنے نبیوں کا۔ حضرت یوسف سے امتحان لیا، حضرت موسیٰ سے لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العالمین نے وزیر خزانہ بنا دیا مصر کا، اور وہی بھائی وہ تکلیف کے اوپر صبر کیا، کنویں کے اندر ڈالا، تکلیف آئی، صبر کیا، حضرت یعقوب نے بھی صبر کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ وقت دکھایا کہ مصر کا حاکم بنا بیٹھا ہے اور سارے بھائی قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی جان معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہم بھول گئے تھے، ہمیں شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور کمال کا ظرف پایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کمال کا سبق ملتا ہے قرآن کی تعلیمات سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ پہلے اتنا ضرور کہا کہ جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں انت یوسف، آپ یوسف ہو؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ پھر آگے کوئی بات نہیں کی، یہ نہیں کہا تو نے تو مجھے مارا تھا، تو نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، تو میرے پاس آ گیا، کوئی بات نہیں کی۔ ایک ہی بات کی، کہنے لگے یہ شیطان نے انزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیا تھا۔ قصوروار کس کو ڈرایا؟ شیطان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین یہ واقعات بیان کر کے ہمیں بھی اور رسول اللہ کو بھی اللہ رب العالمین ایک سمجھ دینا چاہتے ہیں۔ اب حضرت ایوب کو دیکھ لیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال زندگی گزاری بڑی عیش و عشرت کے ساتھ، اللہ نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، صحت بھی دی، بیوی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ 70 سال کی عمر کو پہنچے، بیماری نے گھیر لیا، اللہ کی طرف سے ازمائش میں آ گئے۔ کیسی ازمائش آ گئی؟ مال بھی گیا، صحت بھی گئی، گھر والے بھی گئے، سب کچھ گیا، ایک بیوی رہ گئی اور اس نے ساتھ نبھایا۔ اس قدر بیمار ہو گئے کہ جنگل میں پناہ کرنا پڑا۔ اللہ رب العالمین سے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، برداشت کیا۔ کہنے لگے حضرت یوسف، حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے 70 سال اللہ نے آپ نے صحت کے دیے، الحمدللہ، اب 70 سال اگر بیماری کے گزر جائیں تو حساب برابر ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کو حساب نہیں دینا پڑے گا زندگی کا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری سوچ ہے۔ اور ایک ہی بات اللہ تعالیٰ سے کہی، ایک ہی بات، انی مسنی الضر، اللہ نے مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں برداشت کر رہا ہوں، کس وجہ سے؟ انت ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والے ہیں، جب چاہیں گے رحم کر دیں گے، میں تو صبر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس سے مال بھی دیا، اولاد بھی لے لی، صحت بھی لے لی، لیکن انا وجدناہ صابرا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے ایوب کو انتہائی صابر پایا، انتہائی صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، میں انتہائی اچھا بندہ تھا، کیا ہی گڈ آدمی تھا، کیا ہی پیارا بندہ تھا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین جس کی تعریف کرے سبحان اللہ، پھر اس کی فرق کیا جاتا ہے، وہ کمی رہ جاتی ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک مسلمان پڑھتے رہیں گے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کو جھکنے والا آدمی تھا، اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی جھکے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ صبر کے اندر کامیاب ہو گیا، اس پیپر میں فرسٹ پوزیشن لے لی اس وقت کے حساب سے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پھر مال بھی دیا، صحت بھی دی، اولاد بھی دی، جتنا دیا تھا اس سے دگنا عطا کیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العالمین آزماتا ہے انسان کو، لیکن آزمائش کی گھڑی میں اگر آپ اس میں پورے اترتے ہیں اللہ رب العالمین پھر اس سے جتنا دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دگنا عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم شروع سے آزماتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بولیے ہم آپ کو بھی آزمائیں گے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالا گیا؟ نہیں ڈالا گیا۔ کون سی ایسی آزمائش تھی جو رسول اللہ پہ نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بیٹے آپ کے سامنے فوت ہوئے،
آپ بھی بیٹوں والے ہیں، میں بھی بیٹا والا ہوں، ہمیں پتا ہے کہ بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ننھے ابراہیم دم توڑ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ایک ہی لفظ نکال رہے ہیں، یا ابراہیم، اے ابراہیم، تیری جدائی نے ہمیں غم زدہ کر دیا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایک ہی لفظ نکالیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم زبان سے وہ لفظ نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا غم ناراض ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کاٹی، جیل کاٹی، 3 سال جیل میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہر ابی طالب کے اندر محصور رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، وہ تو یہ چاہتے تھے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ کہ تھوڑی سی لچک آپ دکھا دیں، تھوڑی سی ہم لچک دکھا دیتے ہیں، آپ جیل سے باہر آ جائیں، آپ آزادی لے لیں، اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکالیف برداشت کی۔ اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے پیپر میں بھی اور شکر کے پیپر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے، اور فرمایا جو دونوں ان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی اس کی بہت اچھی، آخرت کی انشاءاللہ بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم سورہ سبا کو پڑھیں، قوم سبا کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، انتہائی مالدار، اور ان کے باغات جس قدر فروٹس ہوتے تھے ان کے باغات میں کہ راستے بھرے ہوتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سر پہ ٹوکرا رکھ کے درختوں کے نیچے سے گزر جاتا، وہ ٹوکرے ان کے فروٹ سے بھر جاتے، اتنے فروٹس، اور کسی کو کوئی ممالک نہیں تھی، جہاں سے جو کوئی چلا ہے، جہاں سے دل کرتا ہے آیا ہے، جتنا دل کر کے لے جا رہا ہے۔ اب یہ ایسا یہ ناشکری کی طرف آ گیا، ناشکری آئی، اور انہی ظالموں نے یہ قوم لوط کا فعل بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ جب ان کے بعد باہر سے لوگ آتے، فروٹس لینے کے لیے لوگ آتے، کھاتے پیتے، ان کے باپ و اجداد کہتے ہیں یار اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کا جتنا دل کرتا لے لے کھائے، ہم نے تو کیا کیا ہے؟ بہت بڑا ڈیم بنا، ڈیم سے نہریں نکالی ہوئی تھی، یہ یمن کا علاقہ ہے، اس کی بات ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے پھر ان لوگوں کے ساتھ راہزنی بھی کرتے، ان کی عزتیں بھی لوٹتے، بدکاری بھی کرتے، اور ان کو قتل بھی کرتے۔ اللہ رب العالمین کا پھر ان پہ عذاب آیا، ایسا ان کے اوپر عذاب آیا، وہ ڈیم ٹوٹا اور یہ سارے پانی ان کو چڑھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ تہس نہس کر دیا گیا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذوات اکل خمد وعصر وشیء من سدر قریب، بیری کے کانٹے دار جھاڑیاں رہ گئیں، یا وہ تنبا ہوتا ہے ہمارے پہاڑی علاقوں میں کڑوا سا، میں تنبے کے چند پودے رہ گئے، ایسی قسم کی چیزیں رہ گئیں، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، اب یہ کیا تھا؟ انہوں نے شکر نہیں کیا۔ صبر کریں تو اللہ رب العالمین نے سزا دیتے ہیں، اور ناشکری کریں تو اللہ رب العالمین اس کی سزا بھی دیتے ہیں۔ شکر کرنے والا بندہ، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور میں تیری اچھی عبادت کروں، میں تیرا اچھا ذکر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم میں بہت زیادہ عورتیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ عورتیں چل رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں کب؟ عید الفطر کے دن، سبحان اللہ، عید الفطر کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بھی دیکھا، مردوں کو بھی دیکھا، لیکن زیادہ تعداد عورتوں کو دیکھی، اس وجہ سے کہ یہ کفر زیادہ کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ اپنے خامد کا انکار کر دیا، ناشکری کر دی ہے۔ یہاں پہ کفر سے مراد ناشکری ہے۔ فرمایا اپنے خامد کی ناشکری کر دی ہے، قدر نہیں کرتی اپنے خامد کی۔ فرمایا ساری زندگی کے اوپر مال خرچ کر، پیسہ خرچ کر، کبھی تیرا تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہوگا، ایک ہی بات کہے گی جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں سوائے بھوک کے کیا دیکھا ہے؟ تیرے تو میں نے خیر دیکھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی نماز تم کثرت کے ساتھ استغفار بھی کیا کرو، صدقہ خیرات بھی زیادہ کیا کرو، تمہارے اندر یہ بیماری عام ہے۔ وہ کون سی عورتوں کو رسول اللہ نے مخاطب کیا تھا؟ اصحاب الرسول کی بیویوں کو یہ کہا تھا۔ اور آج کی 1446 ہجری کے جو سال کا آج کی عورتیں ان کے جوتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ان خواتین کی جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کے بات سنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو یہ کہہ رہے ہیں
ہماری عورتیں ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ بھلا ایمان میں عمل میں بہت پیچھے ہیں، ہم بھی بہت پیچھے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، آپ نے تعجب کا اظہار کیا، فرمایا سبحان اللہ، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے یہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور فرمایا جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام کی بارش کرتے ہیں، اس کو صحت دیتے ہیں، نعمتیں اس کو ملتی ہیں، فرمایا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اتراتا نہیں ہے، فخر نہیں کرتا، اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ شکر کرنے میں اللہ اور دیتا ہے، صبر کرنے میں اللہ رب العالمین گناہ معاف کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، اور اس صبر کے سلسلے کے اندر اللہ رب العالمین اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف حدیث آتی ہیں صبر کے معاملے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے سے میں اس کی دو پیاری چیزیں لے لوں، چھین لوں، یہ نظر، آنکھیں، فرمایا میں لے لوں، میں نے دی ہے، میں لے بھی سکتا ہوں، ہمیں اس کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بھی اللہ نے دیا نظر، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اگر اینک کے بغیر دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی نے اینک لگا رکھی ہے تو اس کی مجبوری ہے، اس کو مذاق مت اڑائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اینک لگائی ہے جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہوں تو میں لے لوں، اگر وہ میرا بندہ صبر کرے تو اس صبر کے عوض فرمایا میرے پاس جو اس کے لیے اجر ہے وہ جنت ہے، فرمایا میں اس کو جنت عطا کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے کتنی عظیم خوشخبریاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد، وہ بندہ، اللہ کا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے، 3 بچیاں دی، 3 بیٹے دیے، فرمایا وہ اس کے فوت ہو گئے، فرمایا یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ بچے اس کی سفارشی بن جائیں گے، یہ اس کو پکڑ کر جہنم سے نکالیں گے، اگر جہنم میں چلا گیا جہنم سے نکالیں گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے یہ اللہ تعالیٰ سے تقاضا کریں گے اللہ یہ ہمارا والد ہے، اس نے صبر کیا، اللہ اس کو تو جنت میں بھیج دے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے 2، فرمایا ہاں وہ بھی۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا ایک ہے وہ بھی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے ہیں وہ بھی۔ تو کتنے بڑے بڑے امتحان صحابہ سے ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اے مسلمانوں ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ آج دیکھیں فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر کون سی قیامت نہیں ٹوٹی، کتنا ان کے اوپر ظلم کر کے ان کو آزمایا گیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایسے صبر کا پہاڑ ہے کہ زبان سے ایک کلمہ بھی کوئی ایسا نہیں نکلتا جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر بامشکل 4 سے 5 سال ہوگی، خطبہ مسنونہ پڑھ رہا ہے، اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، جو خطبہ مسنونہ جمعے میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ رہا ہے اور کھڑا ہے۔ کیسی کمال کی مائیں جنہوں نے ان کو تعریف دی ہے۔ اسی طرح افغانستان کو دیکھ لیں کتنا ظلم کا پہاڑ انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی صبر کے ساتھ یہ رہے، اللہ رب العالمین نے ان کو فیصلہ بھی دیا۔ اسی طرح یہ کشمیر کے اندر انڈیا نے کتنا ظلم اٹھایا مقبوضہ کشمیر میں، لیکن یہ لوگ پھر بھی صبر کا پہاڑ بنے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آزمائے تو اس کے اوپر صبر کریں، اور اگر اللہ رب العالمین زیادہ نعمت دے تو بھولے نہ کریں، تکبر نہ کیا کریں، اکڑا نہ کریں، شکر ادا کیا کریں۔ اور یہ شکر مختلف طریقے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے، وہ صحت اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نماز پڑھے، جہاد کرے، لوگوں کی خدمت کرے، خدمت خلق میں بزرگوں کا ساتھی بنے، بیوہ عورتوں کا سہارا بنے، بچوں کا سہارا بنے۔ میں اس نے اپنے صحت کے لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا، وہ علم لوگوں تک دین کا علم پہنچاتا ہے، یہ بھی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے آفر کی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہو تو یہ پہاڑ سونے کا بنا دوں، وہ پہاڑ آپ کے لیے باغات اور جنت کا فارم اور دنیا کے اندر کر دوں، آپ اگر چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ٹھکرا دی، میں نے دنیا ٹھکرا دی، میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا میرے رب میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ مجھے ایک دن سیر کر کے کھلائیں، ایک دن مجھے بھوکا رکھیں، آپ مجھے سیر کر کے کھلائیں گے میں آپ کا شکر ادا کروں گا، آپ مجھے ایک دن میرے رب بھوکا رکھیں گے میں صبر کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین جس حال میں بھی رکھے الحمدللہ پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین یہی درس دیتے ہیں قرآن میں۔ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، میں مسجد میں اسی طرح بجلی کی تاریں ڈال رہے تھے تو سیڑھی سے گرا اور یہ دونوں ہاتھ اس جگہ سے ٹوٹ کے فریکچر ہو گئے۔
میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ہوتی ہے تربیت کی بات ہے جو ہمیں اسلام تربیت کرتا ہے. اچھا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا جی یہ فریکچر ہوگی، پٹی باندھ کے دونوں ہاتھ ادھر باندھ دیے. شام کو ہم بیٹھے ہوئے دکان پہ، دوست احباب آئے تو میں مسکرا رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، ادھر ایسے باندھ دیے اور میں ہنس رہا ہوں. میرے دوست کہتا ہے عجیب بات ہے، دونوں ہاتھ گلے کے ساتھ باندھے ہوئے، سر بھی پھٹا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، تو مسکرا رہا ہے. تو میں نے اس کو ہنس کے کہا، میں نے کہا میرا رب اس پہ راضی ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ جس حال میں خوش ہے بس حال میں خوش ہے. اگر تو رونے چیخنے چلانے سے یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر تو انسان روئے چیخے چلائے، وہ تو واپس آتا نہیں. انسان کی کوئی بھی مالی نقصان ہو جاتا ہے، اب انسان چیخے چلائے، شور مچائے، واویلا کرے، وہ تو واپس آنے کو اپنے ٹائم پہ واپس آئے. صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.